دوستو، جیسے ہم نے امام حسن بصری کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کمیل بن زیاد کا کیا۔ انہی کے ٹائم پیریڈ کے ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ ابو یحییٰ مالک بن دینار۔ اصل میں یہ انہی کے ہم عصر ہیں، حضرت امام حسن بصری اور کمیل بن زیاد، یعنی اسی ٹائم پیریڈ کے یہ بزرگ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طائفہ کے دیگر بزرگان کے صحبت یافتہ تھے، یعنی آپ کو حضرت امام حسن بصری کی اور کمیل بن زیاد کی صحبت ملی تھی، کمپینین تھے۔ آپ ایک غلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ مالک بن دینار جو تھے وہ غلام کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ اگرچہ غلام زادہ تھے، یعنی غلام زادے تھے، لیکن تھے دونوں جہانوں سے آزاد۔ بھلے ہی وہ ایک غلام کی اولاد تھے، مگر دونوں جہانوں سے آزاد تھے۔ نہ تو اس جہان سے کوئی لینا دینا تھا ان کا، نہ اس جہان سے کوئی لینا دینا، یعنی اللہ والے طالب مولا تھے۔ آپ کی کرامات اور ریاضات ہر جگہ مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ دینار آپ کے والد کا نام تھا، ان کے والد کا نام دینار تھا، مالک کے والد کا نام دینار تھا، اس لیے مالک بن دینار۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن کشتی میں سوار تھے۔ دوسری جو روایت ہے اس کے حساب سے آپ ایک دن کشتی میں سوار تھے، جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی، یعنی دریا کے بیچ میں پہنچی، جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، ملاحوں نے آپ سے کرایہ طلب کیا۔ جب سمندر کے بیچ میں کشتی پہنچ گئی تو کشتی چلانے والے نے کہا بھائی کرایہ دو، رینٹ دو، مطلب وہ جو فیس ہوتی ہے وہ دو۔ آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کی، بغیر ٹکٹ بیٹھ گئے۔ اس پر انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جب مالک بن دینار نے پیسے نہیں دیے، کشتی والوں نے پیٹنا شروع کر دیا، جس سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا مارا کہ مالک بن دینار جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے، جب مالک بن دینار کو مار مار کے بے ہوش کر دیا، جب ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر سے کرایہ مانگا کہ بھائی کرایہ دو۔ آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں تو دوں گا کہاں سے کرایہ؟ کرایہ یعنی بھاڑا، رینٹ۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری ٹانگیں پکڑ کے دریا میں پھینک دیں گے، سمندر میں پھینک دیں گے اگر تم نے کرایہ نہیں دیا۔ کشتی والوں نے مالک بن دینار سے کہا، انہوں نے یہ کہا ہی تھا، ابھی کشتی والوں نے ایسا کہا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے دریا کی مچھلیاں ایک ایک دینار منہ میں لے کر باہر نکل آئی۔ جب کشتی والوں نے کہا جی مالک بن دینار سے کہ جی آپ جو ہے وہ اگر کرایہ نہیں دو گے تو ہم آپ کو جو ہے سمندر میں پھینک دیں گے ٹانگیں پکڑ کے، بس انہوں نے اتنا کہا کہ بہت ساری مچھلیاں ایک ایک دینار اپنے منہ میں لے کر سمندر کی سطح پر آ گئی۔ آپ نے ایک مچھلی سے دینار لے کر ملاحوں کو دے دیا، تو جو کشتی چلانے والے تھے اس کو ملاح کہتے، تو کشتی چالک کو جو ہے انہوں نے ایک مچھلی سے دینار لے کے اسے دے دیا، بولے لے۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو آپ کے پاؤں پر گر پڑے۔ جب کشتی چلانے والوں نے یہ حال دیکھا کہ مچھلیاں ان کے لیے دینار لے کر آئی ہیں تو آپ ان کے پیروں میں گر گئے۔ حضرت مالک نے پاؤں کشتی سے باہر نکالے اور سطح آپ پر چلتے ہوئے دور نکل گئے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ سمندر کے اوپر سے اتر گئے اور سمندر پر ہی چلنے لگے اور کنارے پہ پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام مالک بن دینار ہو، مالک دینار ہو، یہ بھی ایک روایت۔ آپ کی توبہ کا قصہ یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور مالدار تھے۔ توبہ، ریپنٹنس، آپ کی توبہ کا یہ قصہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور مالدار تھے۔ دمشق کی جامع مسجد میں اس وجہ سے رہ گئے کہ آپ کو متولی بنایا جائے۔ 1 سال تک آپ دن رات نماز میں مشغول رہے۔ جس کسی نے آپ کو دیکھا نماز میں دیکھا، اسی لیے لوگ آپ کو منافق کہا کرتے، رات اور دن نماز پڑھ رہا ہے اور اس چکر میں پڑھ رہا ہے کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد، تو لوگوں نے منافق۔ ایک رات آپ تماشا کی غرض سے مسجد سے باہر گئے، تماشے کی غرض سے مسجد سے باہر گئے اور ایک طرف مشغول ہو گئے۔
آپ رباب بہت اچھا بجایا کرتے، آپ رباب بجا رہے تھے کہ اس میں سے یہ آواز آئی، یا مالک الا تتوبہ، اے مالک توبہ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ نے آواز سنی، جو وہ دب بجا رہے تھے، دب میں سے آواز آئی کہ اے مالک تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے آواز سنی، حیران ہوئے اور مسجد واپس چلے گئے، اور دل میں اور یہ کہتے رہے کہ 1 سال تم نے ریاکاری کی اور نفاق سے نماز پڑھی، یعنی انفیڈیلٹی سے نماز پڑھی، ہپوکریسی سے نماز پڑھی۔ اب تو توبہ کر لے، اے مالک اب تو توبہ کر لے اور بے ریا بے نفاق عبادت کر، یعنی ہپوکریسی سے خالی اور ریاکاری دکھاوے سے خالی نماز پڑھ۔ تب اس خلوص سے عبادت کی، یعنی پیورٹی آف ہارٹ سے عبادت کی۔ دوسرے دن لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ یہ مسجد متولی کے نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور سب نے اتفاق رائے سے آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا۔ آپ متولی بن گئے، متولی سمجھتے ہو نا، کیئر ٹیکر۔ جب آپ نے یہ بات سنی، کہنے لگے یا الہی 1 سال تک میں نے ریا سے نماز پڑھی، یعنی دکھاوے کی نماز پڑھی، جھوٹی نماز پڑھی، کسی نے میری طرف نہ دیکھا۔ اب جب دل تجھے دے دیا اور یقین محکم کر لیا کہ متولی ہونے کی ضرورت نہیں، اب جب دل تجھے دے دیا اور میں نے یہ مان لیا کہ میں مسجد کا متولی نہیں ہوں گا، تو تو نے کسی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ متولی بنایا جائے۔ جب میں متولی نہیں ہونا چاہتا تھا تو نے کہا کہ متولی بناؤ اس کو۔ تیری عزت کی قسم اب میں متولی نہیں بننا چاہتا، یہ کہہ کر آپ مسجد سے باہر آ گئے اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ 40 سال تک آپ بصرہ میں مقیم رہے اور وہاں کھجور کی فراوانی کے باوجود ایک دانہ کھجور نہ کھایا۔ ایک دن آپ کے دل میں کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ نے کھجور کھانے سے اجتناب کیا، یعنی کھجور کھانے سے بچے۔ حاطف نے آواز دینے والے نے آواز دی کہ کھجور کھاؤ اور نفس کو قید سے رہا کرو۔ اے مالک بن دینار کھجور کھا لے اور اپنی نفس کو قید سے رہا کر، یعنی تیری نفس کھجور کھانا چاہتی ہے، تو نے 40 سال سے جو کھجور نہیں کھلایا ہے، اس نفس کو بھی قید سے آزاد کر دے کھجور کھا کے، تاکہ اس کا بھی اطمینان ہو جائے اور یہ تیرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ روزانہ تجھے ملامت کرتی ہے کھجور نہیں کھانے، اسے کھلا تاکہ یہ تیرا پیچھا چھوڑ دے نفس۔ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا، جب وہ مر گیا اس نے بہت مال دولت پیچھے چھوڑا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ اس نے حضرت مالک دینار سے کہلا بھیجا کہ مجھ سے شادی کرے یا عبادت میں میری مدد کرے۔ اس عورت نے کہا یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر میری عبادت میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی، میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی، چونکہ عورت بھی دنیا میں شامل ہے، چونکہ عورت بھی دنیا میں شامل ہے۔ اب مطلقہ سے پھر نکاح نہیں کروں گا، میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور عورت بھی دنیا ہے، اور جب میں طلاق دے چکا ہوں جس کو، اس سے میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو دوبارہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ ایک دن آپ ایک دیوار کے سائے میں سو رہے تھے اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کے چہرے سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ ایک دن آپ سو رہے تھے جنگل میں، ایک سانپ تھا، وہ سانپ ایک ٹہنی لے کے آپ کے اوپر سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ حضرت مالک دینار کہتے ہیں کہ کئی سال سے مجھے جہاد میں شریک ہونے کا شوق تھا۔ جب موقع آیا میں بیمار ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر جہاد کی حق تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہوئی تو بیمار نہ ہوتا، اگر جہاد صغرا کی اللہ کی نظر میں قدر و منزلت ہوتی
تو تو بیمار نہ ہو۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ خواب میں حاطف نے آواز دی کہ اگر تو جہاد میں شریک ہوتا تو قید ہو جاتا۔ اے مالک بن دینار، اگر تو جہاد میں شریک ہوتا تو قید ہو جاتا اور تجھے سور کا گوشت کھانے کو دیتے۔